اصالہ ثواب کے نام پہ کچھ ہمارے یہاں خرافات آ چکی ہیں. اب وہ خرافات ہیں ہماری جہالت کی وجہ سے، اور اصالہ ثواب کا تصور ہمارے ذہنوں میں مکمل طور پر واضح نہ ہونے کی وجہ سے. اب وہ خرافات میں آپ کے سامنے گنواتا جاتا ہوں. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نے قل کا ختم نہ کروایا، 40ویں کا ختم نہ کروایا تو میں نے اپنے والدین کا حق ہی ادا نہیں کیا. یا کوئی بندہ ان ختمات وغیرہ کا اہتمام نہ کروائے، کسی اور طریقے سے اپنے والدین کے لیے صدقہ و خیرات کر دے، تو اسے سمجھنا کہ یہ ہمارے مسلک سے نکل گیا. اب یہ دونوں باتیں غلط ہیں. جس کا جی چاہے اہتمام کروائے، جس کا جی چاہے اہتمام نہ کروائے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. کوئی ختم شریف کا اہتمام کروا دے، کوئی صدقہ و خیرات کر دے، کوئی اور معاملہ کر دے، جیسے اس کا جی چاہے کرے. جب شریعت نے چھوٹ دی ہے تو ہم اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں. ہاں البتہ اصالہ ثواب کا انکار کرنا یا اہل سنت و جماعت جن طریقوں کو جائز سمجھتے ہیں ان طریقوں کو سامنے رکھ کے اہل سنت و جماعت پہ الزام لگانا کہ یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ خلاف شرع کر رہے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں. ہمارے ہاں کچھ طریقے ایسے بھی آگے ہیں کہ جنہیں اصالہ ثواب کا لازمی جز سمجھ دیا گیا ہے. مثلا ہماری خواتین میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تعزیت کے ساتھ اور اصالہ ثواب کے ساتھ انہیں جوڑا جاتا ہے. کسی جگہ میں فوتگی ہوئی تھی، اب سال گزرنے کے بعد یا سال کے دوران وہاں پہ شبرات کا موقع آ گیا، عید کا موقع آ گیا، تو اب خواتین ہماری دوبارہ تعزیت کے لیے چلی جائیں. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تعزیت کرنے کے بعد دوبارہ تعزیت کرنا مکروہ ہے. اب پہلے بھی تعزیت کی، پھر اس کے بعد جناب شبرات آ گئی ہے، عید آ گئی ہے، خواتین کے ٹولے جناب اب اس گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے رویا جا رہا ہے، اور ان کا جو زخم ختم ہو چکا تھا اب دوبارہ اس زخم کو زندہ کیا جا رہا ہے، اسے تازہ کیا جا رہا ہے. ہم کو روکنے کی ضرورت ہے. اصالہ ثواب کا پروگرام میں خواتین اپنے گھر سے نکلی ہیں، 5 کلو چینی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی. اب اسے بھی ختم پاک کا ایک جز خواتین نے قرار دے دی. چینی کی بجائے اب قرآن پاک کے تحفے لے کے جائیں، درود شریف کے تحفے لے کے جائیں، استغفار کے تحفے لے کے جائیں. اگر آپ نے اہل خانہ کی کچھ خدمت کرنی ہے تو علیحدہ سے کر لیں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدمت کی ضرورت ہے تو کوئی اور طریقہ خدمت کا ہو سکتا ہے. اب پھر یہ جو چینی جا رہی ہے یہ ان کی خدمت کے لیے نہیں جا رہی، بدلے کی بھی امید ہے کہ ہمارے یہاں فوتگی ہوگی تو پھر دوبارہ پلٹ کے ہم 5 کلو لے کے جا رہے ہیں، 7 کلو واپس آئیں. فوتگی ہو گئی ہے، اب کپڑوں کے تبادلے کیے جا رہے ہیں. تو مائی صاحبہ فوت ہو گئی ہیں، بابا جی فوت ہو گئے ہیں، اب یہ کپڑوں کے یہ ان کی بیٹی کے کپڑے ہیں، یہ ان کے بیٹے کے کپڑے ہیں، یہ فلاں کے کپڑے ہیں، یہ فلاں کے کپڑے ہیں. اگر تو کپڑے ہوں صدقے کے لیے، بابا جی کی طرف سے، مائی صاحبہ کی طرف سے کسی غریب کو صدقہ دے دیے، کسی غریب طالب علم کو دے دیے، وہ تو جائز ہے. لیکن پوری فیملی کے کپڑے لے کے جانا اور ان کے تبادلے کرنا ایک خالص شرعی کام کے ساتھ یہ چیزیں ہم نے کیا ایڈ کر دی. انہیں بھی روکنے کی ضرورت ہے. اب یہ چیزیں بوجھ بنتی جا رہی ہے نا. ختم پاک کے بڑے بڑے پروگرام اپنی بساط سے بڑھ کر، قرآن شریف کا ختم ہے، 40ویں کا ختم ہے، تو اب میں نے اپنی پوری برادری کو بلانا ہے، چاہے قرضہ اٹھا کے بلانا پڑے. اب جس میں برادری آ جائے اور لوگوں کے سامنے اپنا ناک رکھنا جس معاملے میں شامل ہو جائے اور دکھاوا شامل ہو جائے کہ لوگ کہیں گے جی اس کا والد دنیا سے گیا ہے تو اس نے ہمیں کچھ کھلایا نہیں، جتنا اس کے پاس پیسہ ہے اس حساب سے اس نے ختم کا رینج نہیں کیا. اب دیکھیں اصالہ ثواب خالص دینی کام ہے، شرعی کام ہے. جب اس کے اندر ہماری دنیا داری آ جائے گی تو پھر وہ اصالہ ثواب ختم شریف کرنا ہے اتنا کریں جتنی توفیق ہے. جب شریعت اجازت دے رہی ہے تو ہم اپنے اوپر کیوں یہ پابندیاں لگا رہے ہیں؟ ضرورت ہے کہ ان پابندیوں کو ختم کیا جائے. اب مالدار لوگ کرتے ہیں، اگر تو وہ کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کریں دکھلاوے کے لیے تو یہ غلط چیز ہے. اور جن کے پاس مالی وسعت نہیں ہے وہ اگر قرضہ لے کے کریں تو یہ گناہ گاری ہے. اور ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اتنا بڑا پروگرام نہیں کر رہا تو اس کی طرف ہماری انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے. اب ہمارے دیہاتوں میں بڑے عجیب عجیب جملے بولے جاتے ہیں، کھان دا پتہ لیکن کھوان دا پتہ، یہ جملے بولے جاتے ہیں نا. تو یہ غلط چیزیں جو اصالہ ثواب
کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دی ہیں۔ اب انہی چیزوں کی وجہ سے اور انہی ہماری خرافات کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں انہیں ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جن پہ انگلی اٹھانا بنتی ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہی کو بہانہ بنا کے جو ہمارے صحیح کام ہیں انہیں بھی غلط کہتے ہیں اور انہیں بھی بدعت کہتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو ہم نے خود دیکھنا ہے، جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں وہاں ہم نے اصلاح کرنی ہے۔